آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر اسی کے جیسا کوئی اور انسان بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہمزاد کی، جو ہم میں سے بہت سوں کو کبھی آئینے میں اور کبھی خواب میں نظر آتا ہے تو کبھی حقیقت میں بھی کچھ انسان اپنے ہمزاد کو محسوس کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے یہ موکل ہوتا ہے جو صرف انہیں ہی نظر آتا ہے اور وہ اس سے اپنے کام لیتے ہیں، تو کئی لوگ اسے روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور آپ نے میٹرکس جیسی انسانیت کی تباہی اور کمپیوٹر کی طاقت کے موضوع پر سائنس فکشن فلمیں بھی ضرور دیکھی ہوں گی، جن میں ہر انسان کا مشینی ہمزاد اسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اصل انسان خواب کی کیفیت میں کہیں سو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں اور فلمی کہانیاں سچ ہونے والی ہیں کہ اب سائنس انسان کا ہمزاد بنانے جا رہی ہے۔ جی دوستو، اب بالکل انسان کے جیسا AI روبوٹ ہوگا، جو بالکل آپ ہی کی طرح سوچے گا، کام کرے گا اور شروع میں آپ کی جگہ فیصلے بھی لے گا، اور پھر شاید ایک ایسا وقت آئے کہ وہ آپ کی بات بھی نہ سنے۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک نیا سسٹم آ رہا ہے اور کمپنیاں لوگوں کے ڈیجیٹل ٹوئنز بنانے پر کام کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کی PhD اسکالر جان سونگ پارک کی ایک نئی تحقیق میں ایک AI نے 1000 لوگوں سے 2 گھنٹے کا انٹرویو کیا، جس کی بنیاد پر ان کے ڈیجیٹل ٹوئنز بنائے گئے جو ان لوگوں کی پرسنالٹی اور چوائسز کی ہو بہو کاپی کرتے ہیں۔ لیکن جب AI ایجنٹس ہمارے لیے فیصلے کرنے لگیں گے تو کچھ اہم سوال اٹھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر AI نے کوئی غلط فیصلہ کیا اور اس سے نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس کا ذمہ دار وہ کمپنی ہوگی جس نے AI بنایا، یا پھر وہ شخص جس کی جگہ AI نے کام کیا؟ مثال کے طور پہ اگر AI نے آپ کی جانب سے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی اور وہ ناکام ہو گئی تو نقصان کس پر آئے گا؟ تو AI کے فیصلوں کی ذمہ داری کو طے کرنا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان ایجنٹس کا ہر فیصلہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ ان AI ایجنٹس کو کتنی آزادی دی جائے۔ اگر AI ہماری جگہ فیصلے کرے گا تو کیا اسے دوسروں کو دھوکہ دینے یا کسی کی انفارمیشن کا غلط استعمال کرنے دینا چاہیے؟ اور اگر ہم نے انہیں مکمل آزادی دے دی تو ان کے فیصلے ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں، جیسے اسپائڈر مین میں ڈاکٹر آکٹوپس کا کردار ہے، جو ایک جینیس سائنسدان ہوتا ہے اور انسان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنے اندر ایک چپ انسٹال کرتا ہے، لیکن تجربے کے دوران کچھ خرابی ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا جسم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور پھر وہ AI چپ اس سے بہت سارے غلط کام کرواتی ہے اور شہر میں تباہی پھیل جاتی ہے۔ آج AI ایجنٹس ہمارے گھروں سے لے کر کاروباری دنیا تک ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جتنا ان کا استعمال بڑھ رہا ہے اتنا ہی ان کے غلط استعمال کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر کسی AI ایجنٹ کو غلط نیت سے بنایا جائے تو وہ نقصان پہنچائیں گے، جیسے جعلی خبروں کا بنانا یا کسی کی پرائیویسی کی خلاف ورزی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان AI ایجنٹس کے فیصلوں کی نگرانی کیسے کریں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی AI ایجنٹس کو بھی مسلسل مانیٹر کرنا ضروری ہوگا، تاکہ یہ کبھی بھی ہمارے مفاد کے خلاف کام نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ AI ایجنٹس خود مختاری کے نام پر ایسے فیصلے کریں جو ہم نے کبھی نہ کیے ہوں۔ تو یہی وقت ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے تاکہ AI ایجنٹس انسانوں کے لیے کام کریں، نہ کہ ان کے خلاف۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔